محبوب خان صاحب اور میرے صاحبزادے احمد خان صاحب مدینہ جانا نصیبہ کی گل ہے، سبحان اللہ نہ پیسے کی گل ہے نہ امیر کی گل ہے، مدینہ جانا نصیبہ ہے۔ سبحان اللہ اور آج ایک ایسی ہستی اور شخصیت کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مدینے والے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، جو مکے میں بھی رسول اللہ کے ساتھی تھے، مدینے میں بھی رسول اللہ کے ساتھی تھے، لیکن مراد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي یؤتی مالہ یتزکیٰ۔ سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے ان قریب ہم دور کر دیں گے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے، اگر کہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا حاصل کیا ہے، تو ان کی زندگی کا حاصل رسول اللہ کا وہ ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ یہ بات کون کر رہے ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کے لیے جو تمغہ ہے وہ ہستی کر رہی ہے بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد رسول اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، اور ہمارے لیے تو ہمارا ایمان رسول اللہ ہے۔ میرا قبلہ تو، میرا کعبہ تو، میرا دین تو، میرا ایمان تو، سب کچھ رسول اللہ ہے۔ اور شان رسالت کیا ہے؟ شان رسالت یہ ہے کہ جس پر میرے نبی کی نظر پڑ جائے اس ذرے کو ستارہ کر دیتے۔ سبحان اللہ حضور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کر فرما رہے ہیں لوگوں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا ہر کسی کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے۔ کسی نے مالی احسان کیا مالی احسان کا بدلہ چکا دیا، کسی نے جانی احسان کیا جانی احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن صدیق اکبر وہ ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا سکتا۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دل کے قریب رکھتے تھے۔ سٹنگ پلان ہے جیسے ہمارے پاس پیر طریقت پیر سید حافظ وقاص شیرازی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تشریف فرما ہے، قدیر خان صاحب بیٹھے ہیں، مولانا پیر صوفی حکیم محمد طارق صاحب تشریف فرما ہے، دلشاد منیر اویسی صاحب ہیں، قبلہ قاری صاحب تشریف فرما ہے، جہاں جہاں جگہ تو بیٹھ گئے۔ میرے آقا امام الانبیاء ایک دن تشریف لائے تو لوگ زیادہ تھے، جہاں جس کو جگہ ملی بیٹھ۔ اتفاق ایسا ہوا کہ رسول اللہ کے دائیں طرف ایک حبشی غلام، حبشی بندہ کالے رنگ کا، وہ رسول اللہ کی دائیں طرف بیٹھ گئے، جبکہ رسول اللہ کی مجلس کے آداب میں سے یہ تھا کہ رسول اللہ کے دائیں طرف وہی بیٹھتا تھا جس کو حضور پسند کرتے تھے، یعنی سیدنا صدیق اکبر ہی بیٹھتے تھے ہمیشہ۔ تو لیکن وہ درمیان میں وہ بندہ بیٹھ گیا، دودھ کا پیالہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے،
میرے آقا کی عادت مبارک ہوتی تھی کہ کبھی دودھ شریف جو ہے کوئی تحفہ آتا ہے پہلے سب کو پلاتے اخیر میں خود پی. ہے کوئی ایسا رہنما، ایسا کوئی قائد، ایسا کوئی لیڈر پہلے اپنے غلاموں کو پلائے پھر خود پیے؟ کبھی پلا کے اخیر میں خود پیتے، کبھی خود پی کے ایک گھونٹ دو گھونٹ تو تقسیم فرما دیتے. میرے آقا نے خود پیا تو سب سے پہلا حق اس بندے کا تھا جو دائیں طرف رسول اللہ کے بیٹھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے اس سے کہا بھائی تو میرے دائیں طرف بیٹھا، حق تیرا ہے، حق تیرا ہے کہ میں دودھ کا پیالہ اپنے بعد تجھے دوں، لیکن اگر تو اجازت دے تو میں پہلے ابو بکر کو نہ ملا دوں. اس نے اللہ میرے آقا کو اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے، لیکن میرے آقا نے امت کے لیے بیان جواز کے لیے اور اس ضابطے کے لیے بیان کیا کہ جب بھی کوئی شے تقسیم کرے دائیں طرف سے کرے. جہاں سے بھی آپ شروع کریں گے کسی ایک بندے سے اس کے دائیں طرف سے پھر آگے جو ہے وہ سلسلہ چلے گا. اس حبشی نے کہا حضور میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں. آپ نے کہا اگر تو اجازت دے تو میں پہلے ابو بکر کو پلا لوں پھر تجھے پلاتا ہوں. اس نے کہا نہیں اجازت نہیں. صحابہ اکرام اس کی طرف آنکھوں سے کوئی اشارے کر رہا ہے، کوئی ہاتھ سے اشارے کر رہا ہے. اوئے حضور کی خاص شکل پورا کر رسول اللہ کو جو چاہتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری زندگی اپنے بعد اگر کسی کا ذکر یا اپنے بعد دوسرا نمبر اگر کسی کو دیتے تھے تو سیدنا صدیق اکبر کو. قرآن بھی یہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. دو کے دوسرے نے کہا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب اس نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھیے نا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ حافظ سید وقاص شرازی صاحب کے ساتھ ہے، اللہ حکیم صاحب کے ساتھ ہے، اللہ قدیر خان صاحب کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اللہ ہے جی. لیکن میں گناہ گار ہوں. جو قدیر خان صاحب مدینے ہو کے آئے ہیں، مکہ شریف دیکھ کے آئے ہیں، کعبہ شریف دیکھا ہے، طواف کیا ہے، سعی کیا صفا مروہ پر اور حلق کروایا ہے. میرے آقا نے فرمایا جو ٹیٹ کر آتا ہے نا عمرے کے بعد ہر بال کے بدلے اللہ نے کیا وہ رحمت سے مالا مال ہو جاتا ہے. لیکن صدیق اکبر کی ایک بات یہ ہے، ایک ایسا خاصا سیدنا صدیق اکبر کا یہ ہے کہ غار کے اندر جب رسول اللہ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. جتنا اللہ اس وقت رسول اللہ کے ساتھ اتنا ہی اللہ صدیق اکبر کے ساتھ. جتنا اللہ اس وقت رسول اللہ کے ساتھ تھا اتنا ہی اللہ صدیق اکبر کے ساتھ تھا. یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے عظمت صدیق اکبر کا، شان صدیق اکبر کا یہی سبب ہے. تو آپ نے اس حبشی سے کہا یار اگر تو اجازت ہے پہلے ابو بکر کو پلا لوں. اس نے کہا نہیں. حضور اس کو پیالہ بھی اس نے پی لیا. مجلس ختم ہوئی، لوگوں نے اسے کہا یار تو نے یہ کیا حرکت کی، تو رسول اللہ کی خاص کا احترام نہیں کر سکا. اس نے کہا میری سنو بات، زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ نے مجھے موقع دیا تھا کہ رسول کے بعد میں دوسرا ہوں. پتہ نہیں کب مجھے کوئی آئندہ بیٹھنے دے نہ دے، زندگی مہلت دے نہ دے کہ میں رسول اللہ کے دائیں طرف بیٹھوں، حضور کے بعد میں پیالے کو منہ لگاؤں. یہ احسان اللہ نے، میرے مقدر نے، میری تقدیر نے پہلی مرتبہ مجھ پر کیا. اس لیے میں نے کمپرومائز نہیں کیا کہ آج یہ اعزاز ملا پتہ نہیں پھر کبھی ملے نہ ملے. میں قیامت میں فخر کروں گا کہ میں بھی وہ بندہ ہوں کہ رسول اللہ کے بعد برتن کو دوسرا بندہ میں تھا جس نے بولا.
تو سیدنا صدیق اکبر وہ ہے جن کے لیے رسول اللہ کے دل میں جگہ تھی. صدیق اکبر ایک دن گزر گیا حاضر نہیں ہو، دوسرا دن گزر گیا نہیں، آپ نے پوچھا پتہ کرو کیا بات ہے. بندہ گیا دروازے پہ دستک دی، پوچھا کیا بات ہے، آپ آ نہیں رہے حضور؟ دوسرے کہا میرے پاس کپڑا نہیں. ننگا حضور صدر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، سب کچھ میں صدقہ کر چکا اللہ کی راہ. انہوں نے جا کر رسول اللہ کا، حضور نے اپنے 9 گھروں میں پیغام بھیجا. 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم رسول اللہ کی نکاح میں موجود تھیں، اور میرے آقا جب کسی بیوی سے کسی عورت سے نکاح کرتے تھے تو اس کی مصلحت یہ ہوتی تھی کہ کوئی کسی قبیلے کی سردار کی بیٹی ہے، حضور نے نکاح کیا تو قبیلے والے اس وجہ سے سارے مسلمان ہو گئے کہ رسول اللہ نے ہمارے سردار کی بیٹی کو عزت دی. کسی علاقے میں رسول اللہ نے نکاح اس لیے کیا کہ اس علاقے کو میرے ساتھ نسبت ہو جائے، اور تاریخ دعا ہے کہ میرے نبی کی 11 بیویاں ہیں، ان 11 بیویوں کی نسبت سے کئی لاکھ بندے نے ایمان کی دولت حاصل کی ہے. حضور نے اپنے 9 گھروں میں پیغام بھیجا کہ کوئی اضافی کپڑا ہے زائد تو بھیجے. ابھی آپ دیکھیں نا آپ کے جسم پر کتنے کپڑے، چادریں، جیکٹیں، واسکٹیں، پھر قمیض، پھر بنیان، پھر نیچے کیا کیا کچھ پہنا ہوا ہے. سوچو اس زمانے کا، اس حالات کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب حضور کی ازواج کے گھروں میں سوائے اس کپڑے کے جو انہوں نے زیب تن کیا ہوا اور کوئی کپڑا زائد موجود ہی نہیں. میرے آقا نے سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کا نام بھیجا کہ اگر کوئی کپڑا ہے تو بھیجو ابو بکر کو. انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر تو کپڑا کوئی نہیں ہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک سرہانا ہے، سرہانے کا چھاڑ ہے، اور وہ کون سا کپڑا ہے جس کے اوپر سیدہ خاتون جنت کی والدہ نے کڑھائی کر کے سرہانا بیٹی کو دیا ہے. اور عورتیں سب کچھ دے دیں گی، اپنی ماں کی نشانی جہیز نہیں دیتی، مر جاتی ہے بیچاری ساری عمر جہیز ہی سنبھالتی رہتی ہے کہ میرے باپ نے دیا ہے، میری ماں نے دیا ہے. آپ نے فوراً وہ اس کپڑے کے اندر جو کھجوروں کے پتے تھے وہ نکالے، اور نکال کے کپڑا جو ہے وہ اپنی لوڈی کو دیا. کہا جا ابو بکر کے دروازے پر، جملے غور سے سنو، ابو بکر کے دروازے پر جا اور جا کے کہنا کہ میں فاطمہ کی لونڈی ہوں، وہ یہ کہتی ہے اے ابو بکر آپ کے میرے باپ پر بڑے احسان ہیں. کہاں گئے وہ بدماش جو کہتے ہیں کہ لڑائی ہوئی جھگڑا ہوا؟ یہ سیدہ کہہ رہی ہے، سیدہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے میرے باپ پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم اس کا بدلہ آپ کو نہیں دے سکتے ابو بکر. یہ ایک نشانی تھی میری ماں کی، مجھے جان سے زیادہ عزیز تھی، میں نے آپ کے لیے پیش کر دیا، یہ کپڑا قبول فرمائے. چنانچہ لونڈی نے کپڑا پہن دیا. آپ وہ کپڑا زیب تن کر کے، یعنی صرف رسول اللہ نے خود اکیلے کہتے تھے کہ ابو بکر کے احسانات ہیں، حضور کی اولاد بھی مانتی تھی کہ ابو بکر کے احسان رسول اللہ پر ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کیونکہ آپ نے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا تو مجھے بتا دینا آدھا گھنٹہ، کیونکہ پھر جب دگنی کھلتی ہے تو پھر بات کی رکتی نہیں. رسول اللہ کے داماد سبحان اللہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سبحان تشریف فرما تھے کوفے کی جامع مسجد. کسی بندے نے پوچھ لیا کہ حضور اشجع الناس صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون تھا؟ ایک بندے خوشامدی ہوتے ہیں نا بندے تو جناب یہ کو پوچھنے والی بات ہے حضرت علی سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت علی کا چپ کر رہے میں بتاتا ہوں صحابہ میں سب سے بہادر کون. آپ نے فرمایا صحابہ میں سب سے بڑے بہادر کا نام ابو بکر صدیق. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار صداقت. یہ بات میں کہہ رہا ہوں زبان
مولا علی سے کہ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کرم فرما رہے ہیں میں بتاتا ہوں سب سے بہادر ابو بکر صدیق تھے. اور پھر آپ نے دلیل بھی دی کہ بدر کا مقام تھا. رسول اللہ کے لیے عریش بنایا گیا, چھپر بنایا جہاں حضور تشریف فرما تھے. پوچھا گیا کہ وہاں پہرا کون دے گا؟ سارے جانتے تھے کہ وہاں پہرا دینا موت کو پاسی کرنے کے مترادف ہے کہ سارے کافروں کا دھیان ہی حضور کی طرف ہے. کوئی نہیں اٹھا, ابو بکر اٹھے کہ میں پہرا دوں. اور وہاں پتا پانی ہو رہا تھا لوگوں کا, وہاں ابو بکر نے پہرا دیا. اس لیے سنو سب سے بہادر صحابہ میں ابو بکر صدیق. یہ زندگی کیا ہے؟ اور میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, حدیث کرتاس ہے, حدیث کرتاس بڑی مشہور ہے کہ نبی پاک مرض وفات میں تھے تو آپ نے کاغذ مانگا اور قلم مانگا. شدید تکلیف تھی. اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب بھی موجود تھے, حضرت مولا علی بھی موجود تھے, حضرت عباس بن عبد المطلب, حضرت فضل بن عباس, حضرت عباس کی ساری اولاد موجود تھی. اور پتہ ہے گھر کون سا تھا؟ جب میرے آقا کے آخری ایام تھے تو آپ نے اپنی ساری بیویوں کو جمع کر کے فرمایا اگر تم مجھے اجازت دو میں اپنی بیماری کے ایام عائشہ صدیقہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں. میں کہاں گزارنا چاہتا ہوں؟ ابو بکر کی بیٹی کے گھر اپنی زندگی کے ایام گزارنا چاہتا ہوں. اور سارا خاندان جو ہے رسول اللہ کا ٹبر اپنا حضرت عائشہ کے گھر آ کے عیادت کرتا تھا. صدیق اکبر کی بیٹی کے گھر میں آ کے یہ واقعہ ہوا کہ آپ نے کہا قلم کاغذ لاؤ. حضرت فاروق اعظم کا حضور کی تکلیف بہت شدت کی ہے, آپ کی بیماری بہت زیادہ ہے, آپ کاغذ کی ضرورت نہیں, بس قرآن آپ نے دے دیا, آپ نے دین دے دیا, اب کسی قلم کاغذ کی ضرورت نہیں. کہتے لو جی اصل میں نا سارا فساد یہ سے شروع ہوا. اگر حضرت علی حضرت عمر فاروق نہ روکتے اور قلم کاغذ آ جاتا تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہونا. کیوں جی؟ کہتے ہیں وہاں لکھنا تھا کہ میرے بعد خلیفہ علی ہو. میرے نبی نے صرف ایک بار مانگا. کتنی بار؟ ایک بار قلم کاغذ مانگا, دوبارہ مانگ لو. اب کہتے ہیں عمر نہیں مجھے ضروری چاہیے, اللہ کا حکم ہے لکھنا. ایک بار مانگا, دوبارہ نہیں مانگا, تیسری مرتبہ نہیں مانگا. اور اس کو حدیث کرتاس لے کر تو بڑی بڑی بات. اب سنیں ذرا حدیث محمد. میرے آقا بیمار تھے, آپ نے عائشہ صدیقہ سے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے عرض کیا حضور میرے ابا جی بڑے کمزور دل کے, آپ کے مسلح پر نہیں کھڑے ہو سکتے, روئیں گے, بے ہوش ہو جائیں گے, آپ کسی اور کو کہیں. انکار باقاعدہ ہوا کہ نہیں کسی اور کو کہیں. پر انکار کرنے والی کون ہے؟ میرے آقا کی ازواج میں سے سب سے زیادہ عقل رکھتی تھی عائشہ صدیقہ. اور عقل کا یہ عالم ہے کہ قیامت تک آنے والے سارے فتنوں کو ملاحظہ کرتی تھی. کل کو جھگڑا ہونا ہے کہ افضل کون ہے اور خلیفہ اول کون ہے, میں ذرا بات کھول دوں, کہا نہیں کسی اور کو کہے یا رسول اللہ. حضور نے دوسری مرتبہ کہا مروا ابا بکر فلیصلی. ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے. انہوں نے پھر کہا نہیں حضور کسی اور کو کہے, تاکہ کوئی مغالطہ نہ رہے کہ حضور کی زبان سے غلطی سے نکل گیا, حضور کسی اور کے بارے میں کہنے لگے. دوسری مرتبہ جب انکار کیا میرے آقا نے تیسری مرتبہ کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے تیسری مرتبہ میں انکار کر دیا, حضور کسی اور کو کہے. اب سنیں جملہ میرے آقا کا کیا ہے. میں کہتے یہ جملہ سونے کے پانی سے لکھے تب بھی قیمت ادا نہیں. فرمایا یا اللہ و رسولہ والمؤمنون. عائشہ تم کہتی ہو کسی اور کو کہوں, اللہ نہیں مانتا. یا اللہ انکار کرتا ہے, ورسولہ اور اس کا رسول انکار کرتا ہے, اور سارے ایمان والے منکر ہو جائیں گے اس بات کے ابو بکر
موجودگی میں اگر نماز کسی اور سے پڑھائی نہ اللہ مانتا نہ رسول اب لاؤ حدیث کرتاس کو حدیث امام یا رسول اللہ کرو تقابل کہ میرے صدیق اکبر وہ ہیں جن کے لیے میرے آقا اتنا اصرار کرے کہ آپ فرمائیں کہ اللہ نہیں مانتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں مانتا ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھائے. اور ایک اور بات سنیں اس سے قیمتی بات تو کوئی ہو نہیں سکتی. غار کے اندر حضرت مولا علی نے ان کے کندھوں پر چڑھ کے تو کعبے کے اوپر والے بت توڑے تھے. اکبر حضرت علی نے کہا تھا کہ حضور میں آپ کے کندھوں پر نہیں چڑھتا آپ میرے کندھوں پر چڑھے. واہ واہ میرے آقا نے فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. واہ واہ نبوت کا بوجھ تو غار ثور میں جانے کے لیے پہاڑ کے نیچے سے اب تو وہاں انہوں نے ہوٹل بنا دی ہے. اب چیئر لفٹ بن رہی ہے خان صاحب کے. اب تو آپ جناب $10 دیں گے تو آپ بٹن دبائیں گے آپ کو اوپر لے جائیں گے. وہاں سے 10 پیسے دیں گے تو جانا آنا فری تو نہیں 10 ریال لیں گے. وہاں حضرت صدیق اکبر نے کہا حضور جناب تھک جائیں گے آپ میرے کندھوں پر بیٹھے میں آپ کو غار ثور تک لے جاؤں. اور میرے آقا ابو بکر کے کندھوں پر چڑھ کر غار کر سبحان اللہ. کیا مطلب کہ نبوت کا بوجھ اگر کوئی اٹھا سکتا ہے تو ابو بکر اٹھا سکتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہ نہیں کہ تم کو 2 4 5 سٹیپ تھے. پہلی منزل دوسری منزل تیسری منزل تک بات تھی. اور وہاں تک تو شاید برج خلیفہ والی سیڑھیاں بنتی ہے جتنی چڑھائی ہے. میرے صدیق اکبر نے رسول اللہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے غار تک لے گئے. اور ابو بکر کو نمازیں زیادہ نہیں پڑھتے تھے یا حج زیادہ کیے ہوئے نہیں. ان کی نیکیوں کی کوالٹی اتنی پرفیکٹ ہے کہ ان کی نیکیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جو افضل اس لیے کہ نیکیاں زیادہ نہیں, ان کی نیکیاں کوالٹی میں بہت اعلیٰ ہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ ساری نیکیاں میں اپنی زندگی کی پیش کرتا ہوں, ابو بکر ساری نیکیاں لے لیں اور ایک رات کی نیکی مجھے دے دے. کیا ہوا اس رات؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے پیاس لگی. میں نے حضور سے کہا حضور تریہ بہت لگی, پیاس لگی. حضور نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب, غار کے منہ پر جا تو پانی پی لے. وہ غار آپ کی یہ ویسیہ مسجد اتنا نہیں تھا کہ یہاں سے اٹھ کے 2 4 صفحے جا کے تو غار تھا. وہ 10 بائی 10 فٹ کا تو غار تھا. یہاں سے وہاں جانا تو غار ختم ہو جانا. لیکن صدیق اکبر صدیق تھے نا, کہا حضور نے کہا ہے تو جاؤ تو میں جاتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ حضور یہاں پانی کہاں سے آ گیا, کون سی زمین لگی ہوئی ہے. اٹھے 2 قدم اٹھائے تو غار کے منہ پر دیکھا ٹھنڈے میٹھے سفید اور خوشبودار پانی کا چشمہ جاری. سبحان اللہ. پیا رج مار کے پیا. واپس لوٹے تو پوچھا ابو بکر کیسا پانی تھا؟ عرض کی حضور احلا من الاصل, شہد سے میٹھا تھا. ابرد من الثلج, برف سے زیادہ. ابیض من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید تھا. اور اطیب من المسک, کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. میں جانتے ہو یہ پانی کہاں سے آیا؟ حضور اللہ رسول جانتا ہے. فرمایا جب تو نے مجھ سے پانی مانگا جنت میں اللہ نے نہروں کے فرشتے کو کہا ہے میرے محبوب کے یار نے پانی مانگا. جنت سے لے کر غار کے منہ تک چشمہ لے کر آئے تیرے لیے, فرشتے لے کر آئے. یا رسول اللہ کہ ہاں میرا یہ مقام ہے. فرمایا نہیں ابو بکر یہ تو کوئی مقام نہیں, اس سے بڑا مقام اللہ نے تجھے دیا. صدیق اکبر نے پوچھ لیا کہ حضور اس سے بڑا کیا ہے کہ پیاسے کو جنت سے چشمہ لا کے پلایا جائے. خان صاحب اس سے بڑا کیا مقام ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا سن, اس سے بڑا مقام یہ ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے, جنت کے دروازے پر لکھ دیا ہے
رضوان جنت کو، جو جنت کا دربان اس کو بتا دیا ہے کہ یاد رکھ جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ مطلب کیا ہے کہ وہی جنت میں جائے گا ابو بکر جس کے دل میں تیری محبت ہوگی۔ جس کے دل میں تیری محبت نہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے یہ مقام ابو بکر کو عطا فرمایا۔ اور پھر آدھا گھنٹہ میں ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس کہتے ہیں، حضور نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو اور کوئی جانتا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرا اللہ جانتا ہے۔ غالب نے کہا غالب ثناء خواجہ و یزدان گذاشتین، غالب رسول اللہ کی شان کو اللہ ہی جانتا ہے، ذات پاک، یعنی غالب ثناء خواجہ و یزدان گذاشتین، رسول اللہ کی شان اللہ ہی بیان کر سکتا ہے۔ کیوں کہ ذات پاک مرتبہ دان محمد، کیونکہ وہی ذات ہے جو رسول اللہ کا مرتبہ جانتی ہے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں اور محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی۔ اب دیکھیں نا، انک میت و انہم میتون، یہ بڑی آیت پڑھ دو، انک میت و انہم میتون، کہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ سنو تو صحیح، میرے آقا کے وصال پر سارے صحابہ ہوئے، سارے رشتہ دار ہوئے، ایک بندہ نہیں رویا، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اس کو دکھ نہیں ہے، اس کا دکھ تو سن لو کہ جس دن یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ آیت سورت میں سارے خوش تھے کہ دیکھیے اللہ کی نصرت کا وعدہ آ گیا، اب پورا عرب جو ہے وہ فوج در فوج دار اسلام میں داخل ہوگا۔ یہ بات حضور کر رہے تھے تو ایک بندہ رو رہا تھا، اس کی ہچکی بند گئی، روتے روتے انہوں نے دیکھا کون ہے، دیکھا ابو بکر رو رہے ہیں۔ رو رہے انہوں نے کہا حضرت اس میں تو کوئی ایسی رونے والی بات نہیں ہے، آپ کس بات پر رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کیا جانتے ہو میں کیوں رو رہا؟ یہ جو آیت اتری ہے سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھو گے لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ فرمایا تم نہیں سمجھ رہے، میں سمجھ رہا ہوں یہ حضور کے وصال کی آیت ہے۔ یہ قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کا نام صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر قرآن کے مضامین وہ قرآن کی معرفت سب سے زیادہ اگر کسی کو کہے تو صدیق اکبر کو ہے۔ وہ رو رہے ہیں قرآن کی آیت سن کے، جو لوگ سن کے پڑھ خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور ابو بکر رو رہے ہیں۔ لیکن جب میرے آقا کا وصال ہوا سارے رو رہے تھے، میرے صدیق اکبر خاموش تھے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ سب جانتے تھے حضور چلے گئے، سب جانتے تھے حضور چلے گئے، صدیق اکبر جانتے تھے حضور گئے نہیں، میرے نبی نے تو پردہ ہی کیا ہے، آپ تو یہاں موجود ہیں، یہ بات صدیق اکبر جانتے تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول، یہ آیت پڑھی صدیق اکبر نے ممبر مصطفیٰ پر چڑھ کر مثال مصطفیٰ کے موقع پر، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ممن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ فرمایا محمد تو صرف اللہ کے رسول تھے، ان سے پہلے جتنے رسول فوت ہوئے یا قتل ہوئے، کیا تم رسول اللہ کے بعد اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ فرمایا جو پھرے گا اللہ کا کوئی نقصان اپنا ہی نقصان کرے گا۔ صحابہ کے تو اس دن ہم نے یہ آیت سنی، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی نازل ہوئی ہے۔ یعنی قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کا نام صدیق اکبر ہے۔ یہ خود صحابہ کی گواہی ہے کہ یہ آیت صدیق اکبر نے ایسے موقع پر پڑھی، کہتے ہمیں لگا کہ آیت آج ہی اتری ہے،
اور صدیق اکبر جانتے تھے کہ حضور ادھر ہی ہے، حضور گئے نہیں، اور وہ صدیق اکبر ہے۔ سنیں نا، خان صاحب ہو کے آئے، شاہ صاحب بھی ہو کے آئے، یہ صاحب بھی گئے تھے، آپ بھی خوش نصیب گئے ہو، ہم تو گئے اور آ گئے، تو پھر لوگ ہماری عزت کرتے ہیں یہ مدینے سے ہو کے آئے۔ تو سوچو اس کی شان کیا ہوگی جو ہے ہی مدینے سے، اور صرف مدینے میں نہیں۔ میں قرآن کی قائد پڑھوں گا پھر آپ کی جان چھوڑ دیتا ہوں، آپ نے کہنا ایسے ہی آ گیا درس قرآن کرنے کے چکر میں ہمارا ٹائم کل کر رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ٹائم قیمتی ٹائم ہے، کل قیامت میں قبر میں یہی ٹائم آپ کو یاد آئے گا کہ کاش مجلس لمبی ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے سورہ طٰہٰ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جس مٹی سے بندے کو اللہ پیدا کرتا ہے، قبر کے جس حصے میں آپ دفن ہوتے ہیں نا، اصل میں اسی مٹی سے آپ بنائے گئے، اور جب آپ فوت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ زمین کا بھی حق نہیں رکھتا، جہاں سے مٹی لے کر بندہ بنایا اور اس کی عمر پوری ہونے پر اس مٹی کو واپس اسی جگہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سنا بھائی جب اٹھایا تھا تو بڑا روتی تھی، لیکن تیرا حصہ تجھے واپس کر دیا۔ کیا مطلب کہ قبر کی مٹی صحیح انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اور قرطبی نے لکھا ہے، شرح قرطبی نے سیدھا مرزا شریف کی شرح، اس میں لکھا کہ زمین ساری کی ساری رسول اللہ کے نور سے بنی۔ سب سے پہلے اس زمین کا جب آغاز ہوا تو خانہ کعبہ بنا، خانہ کعبہ کی زمین بنی، وہ نافۃ الارض تو نہیں ہے زمین کی خانہ کعبہ جب ہے، اور وہ اصل میں خمیر رسول اللہ کے خمیر سے بنی ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر وہ حضور کے خمیر سے بنی ہے تو حضور کعبے میں دفن ہوتے، کہتے ہیں بنتا یہی تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر میرا محبوب کعبے میں دفن ہوا تو لوگوں نے کہا حضور کی کیا شان ہے، کعبے کی بڑی شان ہے۔ جب طوفان نوح آیا نا، اللہ نے پانی کو حکم دیا یہ مٹی اٹھا، خمیر مصطفیٰ کو اٹھا یہاں سے اور مدینہ میں روضہ انور کی جگہ پر رکھ دے، تاکہ میرا محبوب مدینہ میں الگ تھلگ دفن ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ قبر ہے، وہ روضہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اور پچھلی مرتبہ کوئی فرشتہ آتا نہیں، اور وہاں پہ رسول اللہ کو دفن کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے اس قبر کی مٹی جو رسول اللہ کا خمیر مبارک ہے اس جگہ سے بنا جہاں حضور دفن ہے۔ اگلی بات تو سمجھنا، اصل میں تو اگلی بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ جس مٹی سے رسول اللہ بنے اسی مٹی سے تبھی تو وہاں دفن ہوئے۔ جس مٹی سے رسول اللہ بنے، جس مٹی سے صدیق اکبر بنے، اسی مٹی سے فاروق اعظم بنے۔ یہ دونوں کو شیخین کریمین کو رسول اللہ سے وہی نسبت ہے جو کانوں کو بندے کی سماعت کے ساتھ ہے، آنکھوں کو بندے کی بصارت کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا تھا ابو بکر عمر میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، یہ میرے دو وزیر ہیں۔ حضور ایک کو دائیں طرف بٹھاتے، ایک کو بائیں طرف بٹھاتے، اور اسی مٹی سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پڑے۔ ایک قبر کی جگہ روضہ مبارک میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ وہاں دفن ہو گئے جب نزول ملائکہ نزول عیسیٰ ہوا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو رسول اللہ سے کیا مناسبت ہے؟ رسول اللہ سے صدیق اکبر کی مناسبت یہ ہے کہ مٹی بھی وہی ہے، مٹی بھی، شہر بھی، مزاج بھی، اور مزاج شناسی بھی۔ کل قیامت میں جو فضیلتوں کا جو معیار بنے گا